میں نے ایک نقطہ یہ عرض کیا تھا کہ حیثیت بھی کسی بندے کی ہونی چاہیے. نبی کی حیثیت دیکھیے، پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 24. مالک فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو تم لبیک کہو. جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو تم لبیک کہو. اور رب سے پوچھا یا اللہ، پیچھے ذاتیں دو ہیں، اللہ اور رسول، آگے صیغہ واحد کا ہے. گرامر یہ بھی جانتے ہیں، علامہ ابوبکر نقشبندی صاحب بھی جانتے ہیں، جب فاعل دو ہوں تو ان کے مطابق فعل آتا ہے. فاعل ظاہر ہو تو پھر فعل واحد آ سکتا ہے، لیکن اگر فاعل مضمر ہے تو پھر فاعل کے مطابق فعل آتا ہے. رب سے کہا یا اللہ، پیچھے ذاتیں دو ہیں، صیغہ واحد کا ہے. آواز آئی لوگو، میری اور میرے مصطفیٰ کی ذات ایک نہیں، بات ایک ہے. ذات ایک نہیں، بات ایک ہے. جنہوں نے ذات ایک بنائی وہ کافر ہو گئے. عیسائیوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ کو کہا اللہ کا بیٹا تو وہ مشرک ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں، مصطفیٰ اور خدا کی ذات ایک نہیں پر بات ایک ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے جب تمہیں اللہ اس کا رسول آواز دے تو لبیک کہو. مجھے بتاؤ کبھی تمہیں اللہ کی آواز آئی ہے؟ نہیں آئی. نہیں، ڈائریکٹ اللہ میں آواز نہیں دیتا. مجھے کبھی آواز نہیں، تمہیں آواز نہیں آئی. یا اللہ یہ تو نے کیوں کہا کہ جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے؟ یا اللہ تو کسی کو آواز نہیں دیتا. کیوں؟ اللہ نے سب سے جو اہم اعلان تھا توحید کا وہ بھی اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کیا. کیا کہا؟ قل ھو اللہ احد. محبوب تو کہہ دے اللہ ایک ہے. یا اللہ تو نے خود کیوں نہیں کہا یا ایھا الناس انی انا اللہ احد کہ میں ایک ہوں؟ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی اوقات ہی نہیں کہ میں ڈائریکٹ ان سے گفتگو کروں. میں جب بھی ان سے گفتگو کرتا ہوں یار کے وسیلے سے کیا کرتا ہوں. لیکن جب رب نے ہمیں آواز نہیں دینی تھی تو یہ کیوں کہا اللہ رسول آواز دے؟ نتیجہ یہی نکلا کہ رسول کا آواز دینا اللہ کا ہی آواز دینا. اور نبی کی آواز کتنی اہم ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے حضور آواز دیں، حکم یہ ہے کہ وہ نماز وہیں توڑے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. نماز توڑ کے نبی کی بارگاہ میں جانے کا حکم ہے. پتا چلا کہ نبی کی ذات نماز سے بھی اہم ہے. ذرا سنیں، وادی صحبا تھی، مولا علی کی گود میں حضور کا سن انور تھا. میرے آقا نے نماز پڑھ لی تھی، علی نے نماز پڑھنی تھی. نماز عصر کا وقت نکل گیا. حضرت علی نے رونا شروع کر دیا. نماز عصر کے غم میں آنسو نکلے، چہرہ مصطفیٰ پہ گرے. پوچھا علی کیا بات؟ عرض کی آقا میری نماز نکل گئی. فرمایا ادا کرو گے قضا کرو گے؟ عرض کی آقا تمہارا سر میری گود میں ہو تو میں نماز پھر قضا کروں؟ قضا نہیں، میں تو ادا کروں گا. تو پتا چلا جو لوگ کہتے ہیں یا علی ہم تیرے ہیں، نماز روزے کے لیے اور بتھیرے ہیں، ان کا عقیدہ مولا علی کے ساتھ نہیں ملتا. وہ علی والے نہیں. علی والا وہ ہے کہ جس کی نماز قضا نہ ہو، جو نماز نہ چھوڑنے والا ہو. اور پھر حضرت علی نے حضور کا سر گود میں لیا اور نماز چلی گئی. اللہ والے کہتے ہیں کہ نبی سو نہیں رہے تھے، نبی علی کا دل ٹو رہے تھے کہ میں آج علی کو دیکھوں کہ مجھے چھوڑتا ہے یا نماز کو چھوڑتا ہے. تو مولا علی نے کہا آقا وہ بدبخت اور ہوں گے جو نماز کی خاطر تجھے چھوڑ دیں گے، میں وہ نہیں. میں نماز تو چھوڑ دوں گا پر تمہیں نہیں چھوڑوں. حضرات جو شخص نبی کو چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز وبال جان ہے، اور جو نبی کی خاطر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نماز چھوڑنا بھی نبی کی بارگاہ میں اطاعت بن جایا کرتا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. نبی کریم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ بندہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، سورج کو واپس موڑ دے. حضرت علی کیا کر رہے تھے؟ نماز چھوڑ رہے تھے. نبی کی اطاعت میں نماز چھوڑنا بھی اطاعت بن گئی. پتا چلا نبی کو چھوڑ کے نماز پڑھنا وبال ہے، اور نبی کی خاطر نماز چھوڑنا بھی اطاعت رسول بن جایا کرتی. تو حکم ہے کہ جب تمہیں نبی کریم آواز دیں تو تم لبیک کہو. مزہ آئے گا تمہیں بات سن کے. ایک بندے نے نماز پڑھی شروع کی، صحابی رسول تھے، آقا کریم نے آواز دی. انہوں نے سوچا کہ میں نماز پوری کر کے جاتا ہوں،
نماز پوری کرتے کرتے دیر ہو گئی، نماز پوری کر کے حضور کی بارگاہ میں گئے۔ آقا کریم نے پوچھا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی؟ عرض کی آقا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا جب تمہیں میرا محبوب آواز دے تو لبیک کہو، تو نماز توڑ کے کیوں نہیں آیا؟ آقا کریم نے خود حکم جاری کیا۔ اور دوسری بات، نمازی اگر نماز میں کھڑا ہو، دوران نماز اس کا سینہ اگر قبلے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ دوران نماز نمازی کا سینہ قبلے سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن ایک بندے نے 4 رکعتوں کی نیت کی، 1.5 رکعت پڑھی، 2.5 باقی ہیں، آقا کریم نے آواز دی، اس نے نماز وہیں چھوڑی، بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا نے پیسے دیے، بازار سے کھجوریں لے کے آؤ، بازار گیا، 4-5 دکانوں سے ریٹ چیک کیا، کھجوریں لے کے واپس آیا، 1.5 گھنٹے کے بعد آیا، کھجوریں پیش کی۔ اب بتائیں اس کا سینہ ہی نہیں، ہر چیز قبلے سے پھر گئی ہے۔ لیکن جب آ کے نماز شروع کرے گا تو پچھلی 1.5 ضائع نہیں گئی، وہ برقرار ہے، آگے 2.5 پڑھے گا تو 4 رکعتیں پوری کر لے گا۔ تو پتا چلا کہ نمازی کا سینہ اگر قبلے سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن نمازی کا سینہ اگر قبلے سے ہٹ کر قبلے کے قبلے مصطفیٰ کی طرف ہو جائے تو نماز کا حق ادا ہو جایا کرتا۔